العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جامع مسجد حسنین کریمین کے اس حسین ایوان میں انعقاد پذیر اس درس قرآن میں جو بسلسلہ 11ویں شریف کے انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ ناچیز تک آپ نے جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تلاوت ہو، نقابت ہو یا ثناخوانی ہو، آپ نے حاضری سماعت فرمائی، اور میں بہت شکر گزار ہوں رونق محراب و منبر خطیب جامع مسجد حاضر حضرت علامہ پروفیسر عبدالرحیم صاحب مدثر اللہ العالی اور دیگر محمد خابر صاحب سمیت جمیع مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی، جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، اور جس طرح مجھے حکم ملا میں انشاءاللہ زیادہ طوالت پر مبنی گفتگو نہیں ہوگی، بس چند باتیں جو پیغام کی صورت میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور آگے جس شان کا ذکر فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر ایک مقام پر قرآن مقدس میں فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی نہیں۔ یعنی جتنے دنیا کے رشتے جو میرے پاس بھی ہیں، آپ بھی رشتوں سے مزین ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رشتوں سے نوازا۔ آپ گنتے چلے جائیے، حسبی ہوں، نسبی ہوں، اللہ رب العالمین ان سارے کے سارے رشتوں سے پاک ہے۔ یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ وہ ان رشتوں سے، چونکہ یہ رشتے کسی نہ کسی طرح سے کمزوری کا سبب بنتے ہیں، تو وہ سبحان ہے، کمزوری سے پاک رب ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ان رشتوں سے پاک رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک بات دیگر تعلقات کی ہے، رشتوں سے ہٹ کر بھی ہمارے تعلق ہوتے ہیں، یوں ہی کسی کو بھائی کہہ دینا، بھائی بنا لینا، کسی سے ہمدردی کا تعلق پیدا ہو جائے، کسی سے علم کا رشتہ قائم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین جس نے خود اسی قرآن میں فرمایا کہ میں رشتوں کی طرح اور اس کی طرح کے تمام تر تعلقات سے پاک ہوں،
اسی قرآن میں اس نے کہا الا ان اولیاء اللہ، جہاں میں دیگر تعلق کہتا ہوں کہ میں ان سے پاک ہوں، وہی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں اس کے نہیں، جس طرح تمہارے رشتے ہیں اس کے نہیں ہیں، مگر جس طرح دوست تمہارے ہوتے ہیں اسی طرح دوست میرے بھی ہوتے ہیں۔ تمہارے دوست بھی ہوتے ہیں اور دوست نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے، مگر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار رہو، بے شک اس میں شک بھی دور کر دو، دوست میں نے تمہیں بھی عطا کیے ہیں، دوست میں نے اپنے بھی بنائے ہیں۔ میرے بھی دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عام طور پر ہم مضمون یہاں سے شروع کرتے ہیں، مگر قرآن مقدس نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، یقیناً ایک موضوع شروع ہوتا ہے جیسے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور ایک مختصر ہی صحیح مگر ایک تمہید کے بعد میں نے اپنی گفتگو شروع کی۔ اب یہ جو اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا، یہ بات دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے کس مقام پر اپنے ولیوں کے ذکر کو لایا۔ اس سے پہلے وہ مقام کون سا ہے، وہ ذکر اور بیان کس چیز کا ہے کہ جس کے بعد اللہ اپنے ولیوں کی بات شروع کرتا ہے۔ تو یہ بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 61، اس سے ایک آیت پیچھے چلے جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جس بھی حال میں ہوں، چاہے کوئی عمل کر رہے ہوں جس کو ہم عمل کہتے ہیں، چاہے آرام ہی کیوں نہ فرما رہے ہوں جس کو ہم عمل نہیں سمجھتے، فرمایا آپ جس بھی حال میں ہوں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ اللہ کے کلام میں سے جو کچھ تلاوت کریں، یعنی مصطفیٰ کا حال بھی ذکر ہوا، مصطفیٰ کا قال اور آپ کا قول بھی ذکر ہوا، قرآن مقدس ذکر ہوا، پھر اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، فرمایا کہ میرا جو حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہے جس بھی حال میں ہو، اس کا ہر حال معتبر ہے، مگر جہاں تک امت کی بات ہے تو فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جب تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، فرمایا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں، ہم اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی غالباً حضرت صاحب یا محترم جو نعت پڑھ رہے تھے نا، اور اس میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اللہ نے کوئی نہیں بنایا، اس کے متعلق کوئی شعر تھا، تو قرآن کی یہ آیت بھی گواہ ہے، فرمایا کہ اللہ کی گواہی کہ تم اس وقت قابل بنتے ہو جب تم عمل کے پیکر ہوتے ہو، میرا مصطفیٰ جس حال میں بھی ہے رب کی گواہی اس کے ساتھ، اس لیے مصطفیٰ کا حال اور ہمارا حال یکساں نہیں ہے، مصطفیٰ کا عمل ہمارا عمل یکساں نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی ذات تو ورا اور ورا ہے، لہذا فرمایا جب تم عمل کر رہے ہو اس وقت، حالانکہ اللہ تو ہر وقت حاضر ہے، مگر فرمایا اس وقت تم میری گواہی کے قابل بنتے ہو۔ اب یہ بات کر کے فرمایا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس عمل میں مبتلا ہوتے ہو، اس عمل کے پیکر بنتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے حبیب کا ذکر کیا، پھر امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی بات کی، اس کے بعد اپنی بات کی، فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، کہ آپ کے رب سے کوئی بھی چیز چاہے وہ ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پھر چاہے کوئی اس ذرے سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے جو رب سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ وہ سارا علم جو چاہے ذرے سے بھی چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے، وہ سارا میں نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے ولیوں پر کوئی
कोई गम नहीं। आप समझे हैं कि पीछे कौन सा मजमून है? पीछे मजमून है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब के हर हाल का, फिर उसके आगे बाअमल लोगों का, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफत इल्म का जिक्र किया कि मेरा जो इल्म है वो सारी कायनात को मुहीत है, और फरमाया इस कायनात में छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का जिक्र मैंने कहाँ रखा? कुरान में रखा। और जब पैगाम की बारी आई तो फरमाया खबरदार। अब खबरदार करके ना उसके पीछे कुरान के किसी हुक्म का जिक्र है, ना कुरान के इल्म का जिक्र है, ना किसी और शय का जिक्र है, पीछे अमल का भी जिक्र हुआ ना। मगर जब पैगाम की बात आई तो फरमाया ये सारा सुन चुके हो ना, तो अब नतीजा क्या है कि सुन लो, मेरे वलियों पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। यानी वली तब वली बनता है जब उसका मुस्तफा के हाल से भी राब्ता हो जाए, उसका उम्मत के आमाल में से आमाल से भी राब्ता हो जाए, और जिसको रब के इल्म का फैज़ अता हो जाए, जब सारी चीजें जमा हो जाए, उसे वली कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाया इस मुकाम पर अला इन्ना, खबरदार क्यों कहा? पीछे इतनी बड़ी बड़ी बातें, मुस्तफा का सारा हाल, हमारे सिर्फ आमाल, फिर इल्म रब्बे ज़ुल जलाल, और उसके बाद अल्लाह के औलिया का बयान। तो फरमाया कि जिसको ये सारी निस्बतें हासिल हो जाएं तो बताएं, जिसे मुस्तफा के हाल का भी फैज़ आ रहा हो, जिसे आमाल सालिहा का फैज़ आ रहा हो, और जिसे रब के इल्म का हिस्सा मिल जाए, भला उसको खौफ किस बात का रहता है, उसे गम किस बात का है? जब ये बात आ गई, अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आगे चलकर फरमाया ना, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया, ये तो उनके मुकाम हो गए, ये उनके मुकाम हो गए कि उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। मगर आगे चलकर अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपने हबीब से मुखातिब हुआ। जिक्र औलिया के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब हुए, और अल्लाह फरमाता है वला यहज़ुनका क़ौलुहुम। कितना ईमान अफरोज मंजर है। अल्लाह फरमाता है ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुफार हैं, ये जो मुनाफिकीन हैं, ये जो उनकी अदावत है, उनकी चालें हैं, फरमाया कहीं आपको गमज़दा ना कर दे, ये कहीं आपको गमगीन ना कर दें। क्यों? उसकी वजह क्या है? फरमाया इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, क्योंकि गलबा जो सारे का सारा है वो तो है ही अल्लाह के लिए। इसके बाद किसका जिक्र हुआ कि ए हबीब आप गम ना करें, क्योंकि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, आपकी रिसालत, उसका दीन, उसका पैगाम जब इंसानियत को उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा रहे हैं, और आगे से वही इंसानियत जो अपना भला समझने से कासिर है, और उसी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ चालें चलते हैं, तो अल्लाह ने इस मुकाम पर जब सारा बयान किया तो फरमाया कि हबीब गमज़दा ना हो, गलबा सारा अल्लाह का है। यानी अल्लाह ने इशारा दे दिया कि हबीब आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अपनी दावत को तकमील करने के बाद, उसको मुकम्मल करने के बाद, कल को अगर आपका मिसाले ज़ाहिरी भी हो जाए, दीन ने क़यामत तक चलना है, तो आप परेशान ना हो कि इनकी चालें ऐसी हैं तो दीन कैसे चलेगा। फरमाया कि इसीलिए औलिया का जिक्र कर रहा हूँ कि हर दौर में जब जब कोई चाल उठेगी, अल्लाह अपने किसी बड़े को खड़ा करके दीन को गलबा अता करता है। अल्लाह अपने औलिया में से किसी को खड़ा करके, आपने देखा ना जब बिदअत उरूज पे पहुंची तो शेखुल कुल हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते हैं मीरा मुहियुद्दीन, मीरा तो हो गया ना सरदार, मुहियुद्दीन क्या हुआ? यानी दीन को जिंदा करने वाले, कभी उनकी शक्ल में, कभी ख्वाजा अजमेर की शक्ल में, कभी सारे औलिया मुजद्दिद अल-फिसानी की शक्ल में। ये वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, अभी परेशान ना हो, हमने इंतजाम ही ऐसा किया है कि जब जब कोई चालों का, जब जब कोई जाल बिछाएगा, दुश्मनी का, अदावत का बाजार गर्म करेगा, तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, पहली सिफत ही इसलिए जिक्र की है, मैं अपना सिपाही खड़ा ही उसे करूंगा जो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिसे सिर्फ खौफ मेरा होगा और किसी शय का खौफ ना होगा, मैं सिपाही ही ऐसे खड़े करूंगा। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा इस्लाम के लिए औलिया का जिक्र किया।
قیامت تک جب بھی، اسی لیے جب بھی تجدید ہوئی نا دین کی، جس دور میں بھی کوئی مجدد آیا تو وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی تھا، ظاہری علم سے بھی مالا مال اور باطنی علم سے بھی مالا مال۔ لیکن بات سنیے، بات یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی انسان کوئی کسی محاذ پہ ہوتا تو ہر ایک سپاہی کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب ہم نے بات کی نا غلبے کی، تو اگلا ذہن میں یہ جائے گا کہ جب اللہ کا یہ سپاہی ہے جسے نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم، لیکن اللہ کی سنت بھی تو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ظاہری اسباب بھی تو بناتا ہے، ظاہری قوانین پر تو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ تو آخر اس کے حکمت میں اور اس کے نظام قانون میں ایسی کون سی وہ شے ہے جو اپنے ولی کو بطور ہتھیار دیتا، بطور، اس لیے میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہتا، دور سے مراد ایک بڑی بات معروف ہے، ہم کیوں نہ غزوہ خیبر کو دیکھیں، کیونکہ معروف بات ہے، ہر شخص کو معلوم ہے، اس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم بھی لائے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بار بار حملوں کے باوجود خیبر فتح نہیں ہو رہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اعطین الرایا غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ آج تک بچپن سے جب سے ہم نے واقعہ پڑھا، علماء کرام تو ہماری سر کی آنکھوں کے تاج ہے، میں اس لیے عوام کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے رہے کہ خیبر جو فتح ہوا وہ علی کی قوت نے فتح کیا، وہ علی کی طاقت نے فتح کیا، کیونکہ دروازہ جو اکھاڑ دیا تھا، مرہم کو جو چیز دیا تھا، ارے یہ واقعہ تو سارا بعد کا ہے۔ آقا کی زبان سے پوچھو آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس کا رسول اس سے، اور فرمایا یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا، خیبر طاقت سے فتح نہیں ہوا، خیبر محبت سے فتح ہوا۔ خیبر کس سے فتح ہوا؟ کہ آقا نے فرمایا یفتح اللہ علی یدی، جو اللہ اس کے رسول کا محب اور اللہ اور اس کا رسول اسے چاہنے والا، فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ تو ہم تو ساری زندگی سمجھتے رہے علی کی شجاعت نے خیبر کو اکھاڑا، خیبر فتح ہوا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، محبت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے۔ تو پھر ایک سوال یقیناً آپ کا حق بنتا ہے، ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے کہ پھر علی کی جو طاقت ہے اور وہ جو سارا منظر ہے وہ کہاں ہے، اس کا کون سا مقام ہے، اس کی منظر کشی کیا ہے؟ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں جس میں آج کل ہم عام طور پر گڑبڑ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز میں کسی شے کا کردار ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا معیار ہونا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو، میں مثال سے آپ کو واضح کروں۔ مثال کے طور پر ہم امتحان دیتے ہیں، اسکول کا ہے، جامعہ کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، امتحانات دیے۔ اب جب ہم امتحانات تیار کرتے ہیں، اس کو پریپیئر کرتے ہیں، تو بتائیے امتحان تیار کرنے میں کس کس چیز کا کردار ہوتا ہے؟ میں چند چیزیں گنواتا ہوں۔ مثلا آنکھوں کا کردار ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو پڑھتی ہے، آنکھ نہ دیکھے تو ہم کیسے پڑھیں؟ ہاتھ ہے، ان کا کردار ہے، وہ کتاب بھی کھولیں گے، صفحہ بھی پڑھیں گے، کوئی چیز تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہاتھوں کا بھی کردار ہوا۔ اسی طرح سے سننے میں یا زبان کا بھی کردار ہے، بعض اوقات ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اس طرح کہ آپ پورا جسم آپ کا اس تیاری میں انوالو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رول پلے کرنا، کردار ادا کرنا۔ مگر دیکھیے جب آپ امتحان گاہ میں پہنچے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھے بغیر تو نہیں لکھا جا سکتا، ہاتھوں سے لکھ بھی رہے ہیں، ذہن ہے اس نے محفوظ کیا چیز کو، یاد کیا نا آپ نے، تو ساری چیز میموری بن کر، وہ یادداشت بن کر ذہن میں آ گئی، تو ذہن نے بھی کردار ادا کیا۔ لیکن بتائیے کیا یہ پیپر کا سارا معیار ہے؟ جب آپ نے نمبر لینے ہوں گے تو معیار کیا بنے گا؟ معیار نہ دیکھنا بنے گا، نہ لکھنا بنے گا، صرف نہ ہی سننا نہ کہنا، یعنی اس چیز کو معیار نہیں بنایا جائے گا آپ کتنے گھنٹے جاگے ہیں، اس چیز کو معیار نہیں بنایا جائے گا آپ نے اونچا پڑھا یا آہستہ پڑھا، زبان کیسے استعمال کی، اس چیز کو معیار نہیں بنایا جائے گا کہ آپ نے اچھا یاد کیا تھا یا برا یاد کیا تھا۔ معیار یہ ہوگا جب چیکر کے سامنے وہ امتحان جس نے آپ کو نمبر دینے ہیں، ممتحن کے سامنے پیپر پہنچے گا، اس نے صرف لکھا ہوا دیکھنا ہے،
لکھا ہوا کیسا ہے، آنکھیں بند کر کے لکھا ہو یا کھول کر لکھا ہو، جاگ کر لکھا ہو یا سستی کے ساتھ لکھا ہو، اس کے پیچھے محنت ہو یا صرف چند دنوں کا رٹا ہو، معیار کیا ہے؟ اس کے سامنے جو لکھا ہوگا اس کو معیار بنا کر آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ اور اسی مثال کو دیکھ لیجئے کہ جو خیبر تھا ایسا نہیں تھا کہ اس میں بہادری کا دخل نہیں، مگر بہادری معیار نہیں بنی، اس کا بھی دخل تھا، جد و جہد کا بھی دخل تھا، اس میں جذبے کا بھی دخل تھا، اس میں ساری کی ساری قوت کا بھی عمل دخل تھا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کردار میں شامل ہیں، محبت جیت کے معیار میں شامل ہے۔ محبت جیت کا معیار ہے، محبت جیت کا معیار ہے۔ اب یہی بات دیکھیے نا، بخاری اور مسلم کی بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بھی کثیر تعداد میں آپ احباب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولیا، صرف جنگ کی بات، مجھے میں نے کہا نا ولی کے پاس ہتھیار کیا ہوتا ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی۔ اب جنگ کا ماحول ہے، اب اس ہتھیار کا ذکر آئے گا۔ دیکھیے اس حدیث میں قوت کا بھی ذکر ہے، آگے چل کر اس حدیث میں فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں پھر اس کی، وہ جب کسی خاص مقام پہ پہنچتا ہے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اس کی سماعت کو میری قوت، میری طرف سے قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھوں کو میری قوت عطا ہوتی ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھوں کو میری گرفت نصیب ہوتی ہے، اس کی قوت نصیب ہوتی ہے۔ تو مولا یہ جو قوت کی بات ہو رہی ہے، یہ جو طاقت عطا ہو رہی ہے، یہ کیا معیار ہے؟ فرمایا طاقت کی بات بعد میں ہے، اب معیار رب سمجھا رہا ہے کہ اپنے ولی کو معیار کیا دیتا ہے۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اب اس کا آغاز ہے، فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے جو فرض میں نے دیے وہ تو پورے کرتا ہی کرتا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، مگر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جب میرے قریب ہو گیا تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی، یہاں تک کہ جیسے میں نے کہا ہم کوئی سفر کا آغاز کریں تو معیار کیا ہوتا ہے؟ منزل ہوتی ہے۔ میں نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ کراچی پہنچ گیا، یہاں تک کہ ہم جدہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے، منزل پہ حتی لایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب اس کا معیار بتا رہا ہے کہ قوت بھی آگے ذکر کی گئی ہے، مگر معیار کیا ہے؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ پیچھے کہا جنگ جو دشمنی کرے میں اعلانے جنگ کرتا ہوں، اور جنگ کے بعد جو معیار اور ہتھیار ذکر ہو رہا ہے، فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب محبت کر لیتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي، پھر اسے طاقتیں بھی عطا کر دیا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کے پاس جو معیار ہوتا ہے وہ محبت ہے، اور اس محبت میں ہر چیز کا کردار ہے۔ اب یہ اللہ کے، جس طرح کئی بار سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جائیں، ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں، انسانی عقل ہے سوال کرتی ہے، تو حدیث پاک نے بتا دیا کہ اللہ کے ولی جس کے پاس جو سودا ہوگا وہی تقسیم کرے گا۔ فرمایا کسی کے پاس جاتے ہو اساتذہ کے پاس جواب ہے علم لینے کے لیے، کسی دکاندار کے پاس فلاں سودا لینے کے لیے، تو ولی کے پاس کیوں جائے؟ فرمایا حتی احبہ، ولی کے پاس محبت کا سودا دیا جاتا ہے، محبت کا سودا دیا جاتا ہے۔ لہذا اب یہاں پر جو ایک پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ اصول یاد رکھنے کہ جب بھی دین اسلام کی کسی فتح کا معاملہ، آپ نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہو، آپ نے نفس کو فتح کرنا ہو، کسی معاملے میں کامیابی چاہیے، ساری کی ساری بات اللہ رب العالمین کے حبیب نے اور اللہ کے قرآن نے سمجھا دی۔ وہ کیا ہے کہ معیار ہمیشہ محبت کو بنائیں، اور اس محبت کے تحت طاقت کا بھی کردار ہے، ہر چیز کا کردار ہے۔ آج معاملات بگڑ کیوں رہے ہیں؟ ہم نے معیار بنا لیا طاقت کو، قوت کو، شدت کو، اور محبت کو اس کے نیچے، اور محبت اس کے نیچے رہ کر غلاموں کی طرح کام کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہارے لہجے میں
لہجے میں مٹھاس ہو، دل میں محبت ہو. کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ وہی قرآن جو فرماتا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، وہی جب آقا کے پاس آتے ہیں تو آپ چادریں بچھا رہے ہیں پاؤں میں، اس سے کوئی حقیقت تو نہیں بدلی. ان پر عذاب تو تب بھی ہے، اس وقت بھی ہے، فیصلہ اٹل ہے، مگر جو کیا جا رہا ہے وہ محبت ہے. اسی لیے جنگ کے حقوق بتائیے نا، کسی بڑے سے بڑے فلاسفر نے جنگ کے حقوق بیان کیے کہ کوئی آپ کا کتنا بڑا دشمن ہے، اسلام کے خلاف کتنا بڑا سازش کا حامل کیوں نہ ہو، فرمایا اگر جنگ میں مارا بھی جائے، دیکھیں نا قوت ہے نا، قوت کے ذریعے اس کو مارا جائے گا، مگر فرمایا محبت ایسی ہو کوئی بھی شخص ہو چہرہ کسی کا نہ بگاڑا ہے، مسکرا کرنا ہی حرام ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اب سارے کے سارے جو دار و مدار ہے وہ کیا ہے، معیار محبت کا بنائیں، اور اس میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، محنت ہے، جدوجہد ہے، اس میں کوشش ہے، قوت ہے، طاقت ہے، یہ سارے معیار نہیں، اس کا باقی کاموں میں کردار ہے. مگر ہم نے ولایت میں معیار کس کو بنایا، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. مجھے جو وقت دیا گیا میں اس پہ انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا، اور یہ میں اختتام کی طرف آ رہا. ہم نے معیار کسے بنایا، جب بھی کسی ولی کی اول تو ہم تلاش میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اگر تلاش سنجیدگی سے کر بھی لی جائے تو اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی کوئی نہ کوئی کرامت دیکھ لی جائے، یا ان کی کسی کرامت سے اپنا کوئی کام سیدھا کروا لیا جائے. اب ایسا نہیں کہ کرامت کوئی شے ہے، لیکن میں نے کیا کہا، ولایت میں کرامت کا کردار ضرور ہے، مگر کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے. معیار کرامت کے اندر، ولایت کے اندر معیار کیا ہے، محبت دینا اور محبت لینا، یہ معیار ہے. اسی لیے یہ تو ممکن ہے آپ کسی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی تعارف پوچھا جائے کہ فلاں سے ہیں یا فلاں سے. مساجد میں معاملہ ہو سکتا ہے، آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی کسی ولی کے پاس گیا ہو اور اس نے کسی سے کوئی شناخت پوچھی، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ سودا ہے. مساجد میں پھر بھی یہ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے ولی کیوں اس چیز کا حامل نہیں ہوتا، وہ سب کو ایک نظر سے کیوں دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے محبت جو بانٹنی ہے، وہ محبت کا سودا ہے، اس نے وہی دینا ہے. وہ اگر کچھ نہ بھی کرے، مخلوق کے لیے لنگر ہی کھول دیتا ہے، مخلوق آئے بیٹھے ایک دوسرے سے ملے، بس محبت کے سودے بانٹے جائیں. یہ وہ شے ہے جو وہ قرآن اور سنت سے لے رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی یہی کچھ. اور ہم کس لیے جاتے ہیں کرامت کے لیے. اب مختصر سے انداز میں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرامت کو قرآن نے بیان کیا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے، کہ فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو پھل رکھے ہیں انّا لک ھذا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوئے ہیں. یعنی اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ ان کی حفاظت کے پیش نظر جب آپ باہر نکلتے، چونکہ آپ ان کی کفالت کر رہے تھے، آپ باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے تھے. جب اندر آتے تو یہ نہیں کہ ایک بار کا معاملہ ہے، لفظ ہے کلما، جب بھی آپ داخل ہوتے تو دیکھتے اندر پھل پڑے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، تو فرمایا اللہ کی طرف سے. اب اللہ کے نبی کے سامنے ایک کرامت کا اظہار اللہ کی طرف سے ہوا، مگر اللہ کے نبی نے کیا کیا، اس میں ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ ضرور کیا کہ وہاں پر دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ نے قبول بھی فرما لی. مگر اللہ رب العالمین نے اگلا حکم فرمایا اس کرامت کو کردار کی حد تک رکھنے میں، کہ اس کا ولایت میں صرف کردار ہے، معیار نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین نے کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی بھی دے دو. اللہ کے بارگاہ سے جو حکم عطا ہوا، فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آپ 3 رات کسی سے بات نہیں کر سکیں. اب دیکھیے کرامت کیا تھی، ہلکا ملنا، آپ نے پوچھا انہوں نے بتایا، مگر اس ملنے کے بعد 3 راتوں تک آپ کو بیان منع کیا گیا کہ آپ بیان اس کرامت سمیت کچھ بیان نہ کریں گے. اسی طرح سے آپ سورۃ النمل کو دیکھیے، اور اس میں ایک بڑا مشہور جو قضیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تخت منگوایا، کتنی بڑی کرامت ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب کہا کہ کون ہے جو اس کو لے آئے گا میری بارگاہ میں ان کے آنے سے پہلے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن نے بھی عرض کی کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. مگر قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا،
یہاں پر بھی کس کا ذکر ہے؟ علم کا ذکر ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جب تک آپ کی نظر، جو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یرتد الیک، آپ کی نظر مجھ سے اپنے تک لوٹے گی، جس کو ہم آنکھ چپکنا کہتے ہیں کہ ابھی آپ مجھے دیکھتے ہیں بس اپنے آپ کو دیکھیں گے، اس سے پہلے تک موجود ہوگا. یہ کہنا تھا تو فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده، یہ بات ختم ہوئی تک سامنے موجود. بات ختم ہوئی، فلما فا تعقیب کے لیے آتا ہے کہ یہ بات جیسے ختم ہوئی ویسے معاملہ ہو گیا. اب دیکھیے اتنی بڑی کرامت کا ظہور ہو گیا دربار سلیمانی میں، اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا اگر کرامت معیار ہوتی تو باقی جتنے بھی کام تھے وہ کرامت کے زور پہ ہی کروا لیتے. اگلے جتنے بھی حکم تھے سارے کرامت کے زور پہ کروا لیتے. مگر جب یہ سارا معاملہ ہوا اور تخت آ گیا، آپ نے جانتے ہیں اگلا حکم کیا دیا؟ اس کو نہیں کہا کہ آگے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس طاقت بڑی ہے. اب باقی درباریوں کو حکم دیا آیت نمبر 41 میں، فرمایا قال نکروا لها عرشها، یہ جو باقی درباری بچے ہو نا جنہوں نے کرامت دیکھی ہے، تو کہا ایسا نہ ہو کہ ان کو کرامت کا چسکا پڑ جائے کہ ہر کام ہی کرامت سے ہو جائے. فرمایا کرامت دیکھ لی ہے مگر معیار یہ نہیں ہے. یاد رکھو اب میرا اگلا حکم سنو، نکروا لها عرشها، اب سارے مل کر اس بلقیس کے تخت کی شکل و صورت بدل دو. یعنی محنت کرو، اس کو کیا کرو؟ محنت سے ایسا کاریگری دکھاؤ، ایسا فن دکھاؤ اس کے تخت کی شکل بدل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ سارا پیغام جو قرآن کے ذریعے ہمیں دیا اور اللہ نے ہمارے لیے آیت اتاری کہ کرامت دیکھ کر بھی اگلا معاملہ کرامت تک نہ رہا، بلکہ کہا محنت کرو تاکہ بتایا جائے کرامت کا کردار ضرور ہے، ولایت کا معیار نہیں ہے. کردار ضرور ہے مگر معیار نہیں ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اتنی عجیب بات ہوگی، ہم کسی کپڑے کی دکان پر جا کر وہاں پہ ہم آئس کریم مانگ رہے ہیں، ایسا معاملہ ہمارا اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہے. سودا ان کے پاس محبت کا ہے، ہم جا کر اپنی نوکریاں مانگتے ہیں. سودا ان کے پاس محبت اور اللہ کی معرفت کا، ہم جا کر اپنی بیماریوں کی شفائیں مانگتے ہیں. فلاں بیٹے کا یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، یہ چیز مانگتے ہیں. وہ یقیناً لجپال ہے، اس میں ولایت میں کردار تو بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے، کرامات بھی ہوتی ہیں، مقامات بھی ہوتے ہیں، مگر شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جن چیزوں کے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں. ہم کراچی سفر پہ نکلے تو مثال یہی ہے کہ لاہور راستے میں آئے تو وہیں اتر جائیں اور وہیں کے ہو کر رہ جائیں، منزل تو بھول جائیں. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو کردار کو چھوڑ کر محبت کے معیار کو مانگا، محبت کا معیار مانگا کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ذکر کیا وہاں پہلے معیار کو رکھا، بعد میں کردار کو رکھا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم محترم پروفیسر عبدالرحیم صاحب اور محترم محمد خبر صاحب، جمیع انتظامیہ نے یہ جو اہتمام کیا اور آج ہم نے اس مختصر سی نشست میں جو کہنے اور سننے کا شرف حاصل کیا، بس اتنی بات سمجھ جائیں کہ ہر چیز کا ہم معیار بھی سمجھ لیں اور اس چیز کے باقی جو اوصاف اور کردار ہیں ان کا جو رول ہے وہ سمجھ کر ہم اللہ کے اولیاء سے محبت کریں. اور ولی کی پہچان اللہ رب العالمین نے پہلے بیان فرما دی کہ جب بھی کوئی ولی تلاش کیا جائے اس میں دیکھا جائے کہ مصطفیٰ کے حال سے اس کی مطابقت کتنی ہے، اس کی اعمال کے ساتھ رشتہ کتنا ہے اور اللہ کے علم سے اس کو حصہ کتنا دیا گیا ہے. جب یہ نشانیاں مل جائیں تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جب ایسی بارگاہ مل جائے تو جس طرح وہ بے خوف ہوتے ہیں تم بھی بے خوف ہو کر ان سے نسبت پکڑ دیا. ہر طرف کی نسبتیں، خدشے اور وسوسے چھوڑ کر بے خوف ہو کر ان سے جڑ جایا کرو. لیکن جب تک نشانیاں پوری نہ ہوں تو یاد رکھیے نماز سے پہلے اگر ایک شرط بھی رہ جائے تو آپ نماز شروع نہیں کر پائیں گے. اس لیے اللہ کے ولی سے جب تک ان نشانیوں کی تکمیل نہ ہو جائے کسی کا دامن تھامنے سے گریز کریں. اللہ رب العالمین ہمیں محبت اولیاء بھی عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ سے محبت کا سودا عطا ہو. اور آپ جو تمام احباب دور و نزدیک سے تشریف لائیں آپ سب کو برکتیں عطا ہوں اور اللہ انتظامیہ کے جان مال اور عزت میں مزید برکتیں عطا فرمائے.